اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پوچھ ہے پوچھنے والے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے بتائیں کہ الو کیسا پرندہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ منحوسیت کو منسوب کرنا درست ہے؟ اور کیا الو جادو ٹونے کی علامات میں سے ایک ہے؟ اور یا امام، مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ الو ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ پیارے دوستو، اس شخص کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادات اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا امام جعفر، کیسا واقعہ؟ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ برائے مہربانی مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ اس شخص کی بات سنی تو حضرت امام جعفر صادق نے اس سے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا سانحہ رونما ہوا ہے، تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، یا امام حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے کس طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو کٹا ہوا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسین کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ظلم و ستم دیکھنے کے بعد اس پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بڑھنے لگی اور انسانوں پر سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تبھی سے یہ پرندہ انسانوں سے دور جنگلات اور ویرانوں میں رہنے لگا تاکہ انسانوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ حضرت امام جعفر صادق کی یہ بات سن کر وہ شخص رونے لگا اور غم حسین میں آنسو بہانے لگا۔ ناظرین، اسلامی کتب میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انسانوں، حیوانات اور جنات سب غم زدہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطہ توڑ لیا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، مگر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا اور ویران جگہ پر رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا
اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے تھے اور پانی بھی ڈال دیتے تھے اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے یزیدیوں سے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، تم کتنے بد نصیب ہو جو اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے، بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو بد دعائیں دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت داؤد نے فرمایا، نہیں میں نہیں جانتا، جس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندوں کو گھر میں پالنا چاہیے۔